السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ایک کہانی آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے جس میں کبوتروں کا آپس کا اتحاد اور ان کی ذکاوت و ذہانت کو بیان کیا گیا ہے کہ کبوتر جب جال کے اندر پھنس گئے تو کس طرح انہوں نے اتفاق و اتحاد کا ثبوت دے کر اس جال میں سے اپنی جان کو بچایا اور کیسا ہوشیاری کا طریقہ اختیار کیا۔ آج یہ دیکھتے ہیں واقعے کی صورتحال کیا ہے۔ اس کہانی کا ٹائٹل اور عنوان ہے الحمامۃ المتوقۃ، یعنی یہ کبوتر کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحکا ان صیادا نصب یوما شبکتہ، منقول ہے۔ یحکا یہ حقائق سے مضارع کا واحد مذکر غائب کا مجہول کا صیغہ ہے۔ یحکا یعنی بیان کیا جاتا ہے، یہ نقل کیا جاتا ہے یا منقول ہے، جو بھی کہو۔ یحکا منقول ہے ان صیادا نصب یوما شبکتہ، کہ ایک شکاری نے ایک دن اس کے جال کو بچھایا۔ نصب کا معنی جال بچھانا، جال کھڑا کرنا، کہ ایک صیادی نے ایک دن اس کا جال بچھایا۔ شبکتن کا معنی جال، اس کی جمع آتی ہے شبکاتن۔ اور جال کے لیے ایک اور لفظ بھی آتا ہے حبالتن۔ حبالتن کا معنی بھی جال، شبکتن کا جو معنی ہے وہی حبالتن کا معنی ہے جال، پھندا۔ اور حبالتن کی جمع آتی ہے حبائل، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے النساء حبائل الشیطان، کہ عورتیں شیطان کے جال ہیں، یعنی عورتیں ایسی ذات ہیں کہ اچھے لوگوں کو اپنے پھندے میں لے لیتی ہے اور ان کے تقوی کو، ان کے ایمان کو بگاڑ دیتی ہے۔ تو اس کو حدیث کے اندر کہا گیا النساء حبائل الشیطان، کہ عورتیں یہ شیطان کے جال ہیں، یعنی شیطان عورتوں کا جال بچھا کر لوگوں کو گناہ کے اوپر آمادہ کرتا ہے۔ وَنَثَرَ عَلَيْهَا الْحَبَّ، اور اس نے ان پر دانے بکھیرے۔ نصر ینصر نصرن، سا سے باب نصر سے، اور نصر ینصر تنصیرن باب تفعیل سے۔ اس کا معنی ہوتا ہے پھیلانا، بکھیرنا، اور ایک معنی نثر میں کلام کرنا، یعنی منظوم کلام جو ہوتا ہے، جو گانے کے انداز کے اندر ہوتا ہے، اس کا جو اپوزٹ ہے، ان کا جو خلاف ہے، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے نثر۔ منثور کلام اور منظوم کلام۔ منظوم کلام یعنی اشعار کی شکل میں جو ہو، اوزان کے وزن پر اشعار بنائے جاتے ہیں، وہ منظوم کلام کہا جاتا ہے۔ اور جو سیدھا سادہ جو کلام ہوتا ہے، جو گانے کے انداز کے اندر نہیں ہوتا، جیسے ہم کتابیں پڑھتے ہیں دیکھتے، وہ منثور کلام کہا جاتا ہے۔ تو نثر کا ایک معنی نثر میں کلام کرنا بھی آتا ہے۔ وَنَثَرَ عَلَيْهَا الْحُبَّ، اور اس نے ان پر دانے بچھا دیے۔ وَقَمَنَ قَرِيبًا مِنْهَا، اور وہ اس سے نزدیک چھپ گیا۔ کمن یکمن قمونن، باب سمیع سے پوشیدہ ہونا، چھپنا، اسی سے کمین اور کامن کا معنی پوشیدہ، چھپا ہوا۔ وَقَمَنَ قَرِيبًا مِنْهَا، اور وہ ان سے نزدیک چھپ گیا، یعنی دانے ڈال دیے، دانے ڈال کر نزدیک وہ چھپ گیا۔ فَلَمْ يَلْبَسْ إِلَّا قَلِيلًا، لفظی معنی ہوگا وہ نہیں ٹھہرا مگر تھوڑا، لیکن آپ اس طرح نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہوگا وَلَمْ يَلْبَسْ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى، اس کا مطلب ہوگا تھوڑی ہی دیر میں۔ یہاں تک ترجمہ ہو فَلَمْ يَلْبَسْ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى،
اس کا مطلب ہوگا تھوڑی دیر میں. لفظی معنی ہوگا وہ نہیں ٹھہرا مگر تھوڑا یہاں تک کہ. تھوڑی ہی دیر میں مرت بھی حمامتن ایک کبوتر ان کے پاس سے گزرا. یقال لہ المتوقۃ جس کو متوقع کہا جاتا ہے. حمامتن کا معنی کبوتر، ایک کبوتر کو کہتے ہیں. اور یہاں سے اگر تا نکال دے تو حمامن یہ جمع بن جائے گا تا نکلنے کی وجہ سے، یعنی بہت سارے کبوتر. جیسے تمرتن ایک کھجور، اور تا نکال دو تمرن تو بہت سارے کھجور. ایسی جبنتن پنیر کا ایک ٹکڑا، تا کو نکال دو جبنن تو پنیر کے بہت سارے ٹکڑے. بیدتن ایک انڈا، اور تا نکال کر کہو بیدن تو بہت سارے انڈے. تو تا کے ساتھ واحد اور تا کو نکال دیں گے تو جمع پر دلالت کرے گا. مرت بھی حمامتن یقال لہ المتوقۃ ایک کبوتر اس کے پاس سے گزرا جس کو متوقع کہا جاتا ہے. وہی سیدۃ الحمام اور وہ کبوتروں کا سردار ہے. وہ متوقع جو کبوتر ہے وہ کبوتروں کا سردار ہے. یاد رہے حمامن اس کا معنی ہوتا ہے کبوتر، لیکن اگر میم کے اوپر آپ نے تشدید پڑھ لی حمامن تو اس کا معنی ہو جاتا ہے غسل خانہ. ایک تشدید کا فرق اتنا ہے. حمامن کا معنی کبوتر، بہت سارے کبوتر، اور حمامن تشدید کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے غسل خانہ. وکان معہ حمام کثیر اور اس کے ساتھ بہت سے کبوتر تھے. فامیت ہی و صواحبها عن الشرک اور وہ اور ان کی ساتھی ساتھن یعنی ایک وہ کبوتر سردار اور ان کی جو ساتھی تھی دوسرے کبوتر وہ جال سے بے خبر رہے. امیہ یعما امن اس کا معنی ہوتا ہے اندھا ہو جانا، اور امیہ ان قضا کا معنی آنکھیں بند کر لینا. یہاں مراد ہے کہ جو جال بچایا تھے وہ ان سے اندھے ہو گئے، مطلب غافل ہو گئے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر جال بچایا گیا ہے ہمارے لیے، تو وہ اس سے غافل تھے. بس وہ اور ان کی دوسری ساتھن جو کبوتر تھے سب وہ شرک یعنی یہاں پر یہ جال. تو شبکتن حبالتن اور شرکن تینوں کا معنی جال. وہ جال سے غافل ہو گئے. فوقعن علی الحب یلتقطنہ پس وہ دانوں پر گرے تاکہ اس کو چگے. التقط یلتقط التقاطن کا معنی زمین سے کسی چیز کو اٹھانا. تو التقط الحب یعنی زمین سے دانوں کو اٹھانا. جو پرندوں کے لیے کبوتر وغیرہ کے لیے ہم دانے ڈالتے ہیں تو اس کو چگتا ہے، اس کو کھاتا ہے چونچ کے ذریعے، اس کو کہا جاتا ہے التقط الحب. تو وہ اس کو چگنے لگے. فَأَلِقْنَ فِي الشَّبَكَةِ كُلُّهُنَّ تو وہ سب کے سب جال میں پھنس گئے. علق یعلق علقن کا معنی چمٹنا، وابستہ ہونا، لگنا. اور علق فی الشبکہ یعنی جال میں پھنس جانا. تو یہاں پر یہی ترجمہ کریں گے فَأَلِقْنَ فِي الشَّبَكَةِ كُلُّهُنَّ وہ سب کے سب جال میں پھنس گئے. وَأَقْبَلَ الصَّيَّادُ فَرِحًا مَسْرُورًا اور شکاری آیا خوشی خوشی. فرحًا کا معنی بھی خوشی خوشی اور مسرورًا کا معنی بھی وہی. شکاری خوشی خوشی آیا. فَجَعَلَتْ كُلُّ حَمَامَةٍ تَتَمَلْمَلُ فِي حَبَائِلِ الشَّبَكَةِ پس ہر کبوتر بے قرار ہونے لگا جال کے اندر. فی حبائل الشبکۃ جال کے اندر ہر کبوتر پیچ و تاب کھانے لگا. تململ یتململ تململا غم یا تکلیف وغیرہ پر باعث غم یا تکلیف کے باعث تکلیف ہونے کی وجہ سے بے قرار ہونا. غم یا تکلیف کی وجہ سے آدمی بے قرار ہو جائے، تڑپنے لگے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ جملہ بولا جاتا ہے تململ سلیم. سلیم کا معنی سانپ کا کٹا ہوا. یہ جملہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے کتابوں کے اندر. مثلا اگر یوں کہنا ہو کہ زید سانپ کے ڈسے ہوئے کی طرح تڑپا، تو عربی کے اندر یوں جملہ کہیں گے
تململ زید تململ السلیم، تململ زید تململ السلیم، یعنی زید اس طرح ترپا، اس طرح بے قرار ہوا جیسے کسی کو سانپ نے ڈس دیا ہو، کاٹ کھایا ہو، تو آدمی کس طرح تڑپتا ہے، کس طرح بے چین ہوتا ہے، اس طرح زید ترپا۔ تو تململ یا تململ سلیم کا معنی اور بھی معنی آتے ہیں، ایسے ہی مطلب سلیم نام رکھنا درست نہیں ہے، سلیم کے دوسرے بھی معنی ہیں۔ سلیم کا ایک معنی ہوتا ہے صحیح سالم، تندرست، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن سلیم کا ایک معنی سانپ کا گزیدہ، یعنی سانپ کا کاٹا ہوا، جس کو سانپ نے کاٹ کھایا ہو۔ فجعلت کل حمامۃ تتململ فی حبائل الشبکہ، پس ہر کبوتر جال کے اندر تڑپنے لگا، جال کے پھندے میں، یہ جال کے پھندے میں ہر کبوتر تڑپنے لگا۔ وتلتمس الخلاص لنفسها، اور اپنے آپ کے لیے چھٹکارے کو تلاش کرنے لگا، یعنی کسی طرح چھٹکارا مل جائے، ہر کبوتر اس کی کوشش کرنے لگا، تڑپنے لگا۔ فقالت المتوقۃ، تو متوقع نے کہا، ان کا جو امیر صاحب تھا کبوتر، اس نے کہا لا تخاذلن فی التخلص من المسیدۃ، یہ یہاں پر میم کے اوپر زبر لکھا ہے، لیکن صحیح یہ مسیدتن ہے، سادہ ایسیدوں کا معنی شکار کرنا، اسی سے مسیدتن شکار کرنے کا آلہ، جس کو ہم پھندا کہتے ہیں، چوہے دا، چوہے پکڑنے کے لیے جو شکنجہ استعمال ہوتا ہے یا جو پنجرا استعمال ہوتا ہے، اس کو عربی کے اندر مسیدتن کہا جاتا ہے۔ آپ اس تصویر کے اندر دیکھیے، یہ جو ہے مسیدتن ہے، یہ پنجرے کی شکل میں ہے اور یہ دوسری شکل میں ہے، تو جال جو ہوتا ہے اس کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہے۔ تو خیر مسیدتن یہ صحیح لفظ جو ہے یہ میم کے زیر کے ساتھ ہونا چاہیے، یا میم کے اوپر زبر لگ دیا گیا ہے، تو آپ پڑھیں گے من المسیدۃ۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کتابوں کے اندر اعرابی وغیرہ کی غلطیاں ہوتی رہتی ہے، آدمی خود گرامر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو صحیح کرے۔ لا تخاذلن فی التخلص من المسیدۃ ولا تکن نفس احداکن اہم الیہ من نفس صاحبتها، لا تخاذلن فی التخلص من المسیدۃ، جال سے چھٹکارا حاصل کرنے میں تم پیچھے مت ہٹو۔ تخاذل یتخاذل تخاذلا، اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے ہٹنا، تم پیچھے مت ہٹو، فی التخلص سے چھٹکارا حاصل کرنے میں، من المسیدۃ جال سے، جال سے چھٹکارا حاصل کرنے میں تم پیچھے مت ہٹو۔ ولا تکن نفس احداکن اہم الیہ من نفس صاحبتها، اور تم میں سے ہر ایک کی جان یہ زیادہ اہم نہ ہو اس کے نزدیک ان کی ساتھی کی جان سے۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اپنا اپنا نہ سوچے کہ میں خود نجات پا جاؤں، ہر کبوتر صرف اپنا نہ سوچے کہ میں اکیلا نجات پا جاؤں، بلکہ دوسرے جو کبوتر ہے ساتھی، ان کا بھی خیال رکھے کہ ان کی جان بھی اپنی جان کی طرح کیا قیمتی ہے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ صرف اپنا اپنا نہ سوچے، ہر ایک کے بارے میں سوچے کہ ہر کبوتر کو چھٹکارا مل جائے۔ ولا تکن نفس احداکن اہم الیہ من نفس صاحبتها، اور تم میں سے کوئی بھی کسی کا نفس نہ ہو زیادہ اہم اس کے نزدیک اس کے ساتھی کی جان سے۔ اب وہ شکل کیا ہے کہ سب کبوتر ساتھ میں چھوٹ جائے، یہ امیر صاحب بتا رہے ہیں۔ ولیکن نتعاون جمیعا، اور لیکن ہم سب آپس میں تعاون کریں، یعنی ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اب وہ کس طرح مدد کرے، آپس میں ایک دوسرے کی تعاون کس طرح کریں؟ وَنَطِيرُ كَطَائِرٍ وَاحِدٍ، اور ہم اڑ جائیں ایک پرندے کی طرح، یعنی ایک ساتھ میں ہم اڑنا شروع کریں تاکہ یہ جال جو ہے ہمارے ساتھ اٹھنا شروع ہو جائے، اور ہم اڑیں ایک پرندے کی طرح۔ فَيَنْجُو بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، پس ہم میں سے بعض نجات پا جائیں گے بعد کی وجہ سے، یعنی ایک ساتھ میں لے کر اڑیں گے تو پھر ہر ایک کیا ہے بچ جائے گا، تو اس جال کو اٹھا کر ایک ساتھ میں ہم اڑے تاکہ اس کو لے کر کسی اور جگہ لی جائے۔ استعدت الحمامات،
سب کبوتر تیار ہو گئے. وعند اشارت الحمامۃ المتوقع وصبنا وصبۃ واحدۃ، اور متوقع جو کبوتر تھا یعنی امیر صاحب، تو متوقع کبوتر کے اشارے کے ساتھ ہی وہ سب کودے. وصبنا وصبۃ واحدہ، وہ سب کودے، ایک ساتھ کودنا. وصبۃ واحدۃ کا مطلب ایک ساتھ یک بارگی کودنا، آگے پیچھے نہیں، ایک ساتھ سب کودے. فقلعن الشبکۃ بتعاونہن، پھر انہوں نے جال کو اکھیر دیا. قلع یقلع کا معنی اکھیر دینا. پس انہوں نے جال کو اکھیر دیا بتعاونہن، ان کے آپس کے تعاون سے. وعلون بها فی الجو، اور وہ سب چڑھ گئے اس کو لے کر فضا میں. ولم یقطع الصیاد رجاہ من الحمامات، اور شکاری نے اس کی امید نہیں کاٹی کبوتروں سے، یعنی وہ پیچھے پیچھے گیا، نا امید نہیں ہوا. وہ کبوتر جال کو لے کر اوپر چڑھنے لگے اور جانے لگے تو یہ شکار بھی ان کے پیچھے پیچھے گیا، نا امید نہیں ہوا. قطع یقطع کے کئی معنی آتے ہیں، لیکن یہاں موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو جو معروف و مشہور معنی ہے صرف قطع یقطع کا یہی معنی نہیں کہ کوئی چیز کاٹے، آپ سیب کاٹ ڈالے یا اور کوئی چیز کاٹے، بلکہ بہت سی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں موقع نہیں ہے بیان کرنے کا، ویڈیو لمبا ہو جائے گا. انشاءاللہ الگ سے ویڈیو اس کے لیے ہو سکے گا تو بنائیں گے. ولم یقطع الصیاد رجاہ من الحمامات، اور شکاری نے اس کی امید نہیں کاٹی کبوتروں سے، یعنی نا امید نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہو کہ نا امید نہیں ہوا. وظن انہن لا یطرن الا قلیلا حتی یقعن، اور اس نے گمان کیا کہ وہ نہیں اڑیں گے مگر تھوڑا، یہاں تک کہ وہ گر جائیں گے. یعنی شکاری نے یہ خیال کیا کہ وہ اڑتے اڑتے کتنا اڑیں گے، کہاں تک اڑیں گے، وہ کسی نہ کسی جگہ پر اتر جائیں گے، اس خیال سے وہ اس کے پیچھے پیچھے گیا. فقال، تو اس نے کہا لأتبعهن وانظر ما يكون منهن، میں ان کے پیچھے جاؤں گا. تبع یتبع، تبعا سمیع سے، اور اتبع اتباعا باب افتعال سے، ان کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا، ساتھ ساتھ چلنا، فرما بردار ہونا، ماتحت ہونا. تو شکاری نے کہا میں ان کے پیچھے جاؤں گا اور میں دیکھوں گا وہ جو ہوتا ہے ان کی طرف سے، ماں موصولہ ہے، اور میں دیکھوں گا وہ جو ان کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی میں دیکھوں گا وہ کیا کرتے ہیں، اڑ کے کہاں تک جاتے ہیں میں دیکھوں گا. وَعِنْدَمَا رَأَتِ الْمُتَوَّقَةُ الصَّيَّادَ يَتْبَعُهُنَّ قَالَتْ لِلْحَمَامِ، اور جس وقت یہ امیر صاحب یعنی جو کبوتر تھا امیر صاحب متوقع، اس نے شکاری کو دیکھا کہ وہ ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، تو اس نے کبوتروں سے کہا هَذَا الصَّيَّادُ جَاءَ فِي طَلَبِكُنَّ، یہ شکاری آیا ہے تمہاری تلاش میں. فَإِنْ بَقِينَا فِي الْفَضَاءِ لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا وَلَمْ يَزَلْ يَتْبَعُنَا، اگر ہم ٹھہرے رہے فضا کے اندر، یعنی اگر ہم فضا کے اندر اس طرح ٹھہرے رہے تو ہمارا معاملہ اس پر مخفی نہیں ہوگا اور وہ برابر ہمارا پیچھا کرے گا. اگر فضا میں ہم اڑتے رہیں گے تو یہ ان کے اوپر معاملہ مخفی نہیں رہے گا، وہ ہم کو دیکھتا رہے گا اور برابر ہمارا پیچھا کرے گا. تو کیا کریں؟ وَإِنَّهْنُ تَوَجَّهْنَا إِلَى الْأُمْرَانِ خَفِيَّ عَلَيْهِ أَمْرُنَا وَانْصَرَفَ، اور اگر ہم رخ کریں کسی آبادی کی طرف، اور اگر ہم رخ کریں آبادی کی طرف تو ہمارا معاملہ اس پر پوشیدہ ہو جائے گا، مخفی ہو جائے گا اور وہ لوٹ جائے گا، یعنی ہم اس کی نظروں سے غائب ہو جائیں گے. آبادی کے اندر چلے جائیں گے تو ہمارے اوپر اس کی نظر پڑے گی نہیں اور وہ لوٹ جائے گا. وَأَنَا أَعْرِفُ جُرَزًا هُوَ لِي صَدِيقٌ، اور میں جانتا ہوں ایک چوہے کو، جرزن اس کی جمع آتی ہے جرزانن، بڑا چوہا. چوہے کی ایک قسم ہے جنگلی، جس کو اردو کے اندر آپ کہہ لیجئے جنگلی چوہا. آپ اس تصویر کو دیکھیے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے. یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی چوہا ہے اور یہ بھی چوہا ہے، لیکن یہ جنگلی چوہا ہے اور یہ جو ہمارے آبادی کے اندر رہتا ہے یہ. تو وہ جنگلی جو چوہا ہوتا ہے کبھی کبھی وہاں پر نکل آتا ہے، جس کو ہم کور کہہ لیجئے، اردو کے اندر اس کو جنگلی چوہا کہا جاتا ہے. تو جرزن اس کی جمع آتی ہے جرزانن، بڑا چوہا، ایک قسم کا چوہا. وَأَنَا أَعْرِفُ جُرَزًا هُوَ لِي صَدِيقٌ، اور میں جانتا ہوں ایک چوہے کو جو کہ میرا دوست ہے. فَلَوْ انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ،
لَقَطَعَنَّ هَذَا الشَّرَكَ، اگر ہم پہنچیں گے اس کے پاس، انتہا کا معنی پہنچنا، اور ایک انتہا کا معنی رکنا بھی آتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول تم کو دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ میں انتہا کا معنی رکنا، اور یہاں پر انتہا کا معنی پہنچنا۔ بس اگر ہم پہنچے اس کے پاس تو لَقَطَعَنَّ هَذَا الشَّرَكَ، تو البتہ ہماری طرف سے یہ جال کو کاٹ دے گا۔ میرے دوست کے پاس جائیں، وہ چوہے کے پاس، وہاں جا کر اتر جائیں، وہ اس جال کو کاٹ دے گا۔ فَفَعَلْنَ ذَلِكَ، بس انہوں نے ایسا ہی کیا، وہ کیا۔ وَيَئِسَ الصَّيَّادُ مِنْهُنَّ فَانْصَرَفَ، اور صیاد نا امید ہو گیا ان سے، پھر وہ لوٹ گیا۔ اب یہاں جو مشکل الفاظ ہیں اس کی وضاحت کر رہے، امیت عن الشرک یعنی خفی علیہ، فلم تنتبہ الیہ، وہ اس پر مخفی ہو گیا، یعنی اس پر متنبہ نہیں ہوا، فلم تنتبہ الیہ، اس پر متنبہ نہیں ہوا۔ اور شرکن اس کا معنی حبائل الصید یعنی شکار کا جال، اور تتململ تتخبط و تتحرک، تخبط کا معنی ہوتا ہے بلا کسی منزل کے ویسے ہی آدمی بھٹکتا پھرے، اس کے لیے تخبط کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور بھی اس کے معنی آتے ہیں تخبط کے، لیکن ایک معنی اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ بے راہ آدمی دھکے کھاتا پھرے، بے راہ چلتا پھرے۔ اور تحرک کا معنی حرکت کرنا، مطلب یہ کہ تتخبط تحرک کا مطلب یہ نکلا کہ بے چین ہونا، ہلنا، تڑپنا۔ اور لا تخاذلنا اس کا معنی لا تتاخرن، پیچھے مت ہٹو، فی مساعدت بعضکن بعضا، تم میں سے بعض لوگ بعض لوگوں کی، تم میں سے بعض کی مدد کرنے سے پیچھے مت ہٹو۔ اور جرز النوع من الفئران، چوہوں کی ایک قسم۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی آپس کے اندر اتفاق و اتحاد سے رہیں۔ اتفاق و اتحاد کی طاقت کی وجہ سے یہ سارے کبوتروں نے اپنی جان بچا لی، اور ان کے اندر انہوں نے اپنے اندر ہمدردی پیدا کی، ایک دوسرے کے بارے میں ہمدردی کا ثبوت دیا، جس کی وجہ سے ان کو نجات مل گئی۔ تو اتحاد اور اتفاق یہ بڑی طاقت ہیں، اس کی وجہ سے آدمی کیا ہے، اپنی جان تک کو بچا لیتا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا یہ ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، اور عربی ادب کے شائقین تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور جن لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی آپ سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ نئی معلومات اور نیا نالج میں آپ کو دیتا رہوں گا۔ آپ کی عربی کے اندر بھی آپ کو مہارت پیدا ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے مضامین بھی، کچھ مضامین بھی آپ کے سامنے آتے رہیں گے، یعنی ایک تیر دو شکار، عربی کے اوپر مہارت بھی پیدا ہوگی، اور ساتھ ساتھ جو مضامین ہیں وہ مضامین بھی آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ ملتے اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔